ماہنامہ سلطان الفقر لاہور شمارہ ستمبر 2023۔ مضمون: مجلس محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تحریر: سلطان محمد احسن علی سروری قادری۔ حصہ اول۔ انسان کی فلاح کا راز ہدایت میں مضمر ہے۔ اگر وہ اس دنیا میں ہدایت نہیں پا سکے گا یا صراط مستقیم اختیار نہ کرے گا تو اس دنیا سے ناکام واپس لوٹے گا، اور بروز قیامت اللہ کے حضور اپنی اس ناکامی کا کوئی جواز بھی پیش نہ کر سکے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اگر انسان کو اس دنیا میں بھیجا ہے تو اسے بے آسرا اور بے یار و مددگار نہیں چھوڑا کہ دنیا میں بھٹکتا رہے یا اس کی رنگینیوں میں گم ہو کر اللہ کی ذات سے غافل ہو جائے یا شیطان کی راہ پر چل پڑے، بلکہ ہدایت کے لیے انبیاء کرام علیہ السلام کا سلسلہ جاری رکھا اور کم و بیش 1,24,000 انبیاء کرام بھیجے، جو اس کرۂ ارض میں مختلف مقامات پر مختلف قوموں اور گروہوں کی طرف مبعوث کیے گئے، جنہوں نے اپنی امت کے ہر فرد پر اپنی حجت تمام کی اور پیغام حق سنایا۔ جب ایک نبی وصال پا جاتا تو اس کی جگہ اسی امت میں سے نیا نبی مبعوث کر دیا جاتا تاکہ اتمام حجت ہو سکے۔ زمانہ اور اس میں موجود امتیں کبھی بھی نبی کے قرب اور اس کی دعوت و تبلیغ کی نعمت سے محروم نہ رہتی۔ تمام انبیاء و مرسلین نے اپنی اپنی قوم کو توحید الہی کی طرف بلایا، اللہ کے ساتھ اپنا تعلق مضبوط کرنے کی ترغیب دی، صراط مستقیم کی طرف رہنمائی فرمائی اور ازلی دشمن شیطان کی راہ اختیار کرنے سے روکا۔ جن خوش نصیب لوگوں نے ان کی دعوت پر لبیک کہا اور اللہ کے قرب و وصال کے طالب ہوئے، انبیاء نے ان متلاشیان حق کے نفوس کا تزکیہ کیا، انہیں راہ حق کے نشیب و فراز سے گزار کر حضور حق میں پہنچایا اور فلاح کے راستے پر گامزن کیا۔ اس سے ثابت ہوا کہ اللہ کی معرفت اور قرب کے لیے ایک استاد اور رہنما کی ہمہ وقت ضرورت ہوتی ہے، جو لمحہ بلمحہ راہ حق میں درپیش رکاوٹوں اور نفس و شیطان کی چالوں سے باخبر کرتا ہے۔ حضور علیہ السلام خاتم النبیین ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی پر سلسلہ نبوت ختم ہو گیا۔ اب قیامت تک آنے والی تمام امتوں کے لیے ہدایت کا ذریعہ اور وسیلہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارک ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہادی ہیں اور آپ ہی طالبان مولا کا تزکیہ نفس فرماتے اور انہیں قرب و وصال الہی کے منازل طے کرواتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ کو اللہ تعالیٰ نے مومنین کے لیے احسان قرار دیا ہے، چنانچہ ارشاد باری تعالیٰ ہے: لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ یتلو علیہم آیاتہ ویعلمہم الکتاب والحکمت۔ سورہ آل عمران آیت 164۔ ترجمہ: بے شک اللہ تعالیٰ نے مومنین پر بڑا احسان فرمایا کہ انہی میں سے عظمت والا رسول مبعوث فرمایا جو ان پر اس کی آیات تلاوت کرتا ہے، ان کے نفس کا تزکیہ کرتا ہے اور انہیں کتاب و حکمت کی تعلیم دیتا ہے۔ قرآن کریم قیامت تک آنے والے ہر انسان کے لیے موجب ہدایت ہے، اس کا ہر فرمان دائمی و ابدی ہے۔ اب اگر حضور علیہ السلام کے متعلق اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ تزکیہ کرتے ہیں اور کتاب و حکمت کی تعلیم دیتے ہیں، تو اس سے بلا شبہ واضح ہوتا ہے کہ حضور علیہ السلام موجود ہیں، تبھی تو تزکیہ نفس فرماتے ہیں اور طالبان مولا کی لمحہ بلمحہ رہنمائی فرماتے ہوئے اپنی نگرانی میں راہ سلوک طے کرواتے ہیں، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہادی ہیں اور آپ ہی کے وسیلہ سے ہدایت پائی جا سکتی ہے۔ حضرت سخی سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں: جاننا چاہیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے مخلوق کی ہدایت کے لیے پیدا فرمایا، شیطان ملعون کی کیا مجال کہ اپنا نام ہادی رکھے۔ بحوالہ کتاب کلید التوحید کلام۔ زیارت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ عاشقان رسول حضور علیہ السلام کے چہرہ مبارک کی ایک جھلک دیکھنے کے لیے بے تاب رہتے ہیں۔
آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رخ تاباں کے جلووں سے وہ اپنے قلب و باطن کو منور کرنے کے لیے بے قرار ہوتے ہیں۔ ان کی کوشش ہوتی ہے کہ خواب میں ہی صحیح لیکن حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی لمحہ بھر کے لیے زیارت ہو جائے۔ بے شمار لوگ مختلف قسم کے وظائف بھی کرتے ہیں، درود شریف کثرت سے پڑھتے ہیں تاکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت سے فیضیاب ہو سکیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام جن لوگوں کو اپنی زیارت سے بہرہ فرما دیں وہ ہمیشہ اپنی خوشی پر نازاں رہتے ہیں۔ حضرت سخی سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، جان لو کہ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم امت کے ہر خاص و عام پر اپنے لطف و کرم اور مہربانی کی بدولت دونوں جہان میں معرفت الہی کے سمندر کے خزانے اور فیض بخشنے والے ہیں۔ ان شفیع الامم کی زیارت اچھے وقت اور کامل ایمان کی علامت ہے۔ باہوالا کتاب کلید التوحید کلام۔ البتہ جب ان خوش نصیب افراد سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے چہرہ مبارک کے نقوش کے متعلق پوچھا جائے تو کچھ بھی بتانے سے قاصر رہتے ہیں۔ ان کا کہنا یہی ہوتا ہے کہ وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے موجود تھے، چہرہ مبارک پر اس قدر نور تھا کہ کچھ بھی دکھائی نہ دیتا تھا، محض حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی موجودگی کا احساس تھا۔ اس کے برعکس کچھ ایسے بھی خوش نصیب مرد و خواتین ہوتے ہیں جنہیں مجلس محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حضوری حاصل ہوتی ہے۔ وہ جب چاہیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حاضر ہو جاتے ہیں۔ یہ کون لوگ ہیں؟ کس بنا پر انہیں مجلس محمدی کی حضوری حاصل ہوئی؟ مجلس محمدی میں پہنچانے کے لیے کس نے ان کی مدد کی؟ وہاں انہوں نے کیا دیکھا اور ان کے ساتھ کیا معاملات پیش آئے؟ ان تمام سوالات پر روشنی ڈالتے ہیں۔ حیات النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ مجلس محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حضوری طالبان مولا کو نصیب ہوتی ہے۔ طالبان مولا جب تک حیات النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر مکمل یقین نہیں رکھتے وہ کبھی بھی اللہ تعالیٰ کی معرفت اور قرب نہیں پا سکتے۔ وہ خوش نصیب مرد و خواتین جن کا مقصد حیات اللہ کی معرفت اور اس کا قرب و وصال پانا ہے، جنہیں نہ دنیا سے کچھ لگاؤ ہوتا ہے اور نہ ہی عقبہ کی تمنا، ان کی سوچ کا ہر رخ اللہ تعالیٰ اور اس کے محبوب سرور کائنات حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جانب مبذول رہتا ہے۔ ان ازلی خوش نصیب طالبان مولا کو یہ خیال اور سوچ فطری طور پر ودیعت ہوتی ہے کہ کاش وہ بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانہ میں پیدا ہوتے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ میں ان کا شمار ہوتا، آپ کے چہرہ مبارک کی زیارت سے فیضیاب ہوتے، آپ کی خدمت میں کمر بستہ رہتے، شب و روز آپ کی صحبت سے مستفید ہوتے، آپ کی نگاہ کامل سے اپنے نفس کا تزکیہ کرواتے، اللہ کی معرفت اور قرب و وصال سے بہرہ ور ہوتے، جب اس دنیا سے واپس لوٹتے تو فلاح یافتہ اور کامیاب ہو کر، اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوتے تو سرخرو ہو کر۔ ان کا یہی نظریہ دل میں طلب مولا کی چنگاری کو ہوا دیتا ہے، عشق حقیقی کی آتش کو بھڑکاتا ہے اور مجلس محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حضوری کا پیش خیمہ بنتا ہے۔ مجلس محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ بارگاہ ہے جہاں طالبان مولا کی باطنی تربیت کی جاتی ہے، انہیں راہ سلوک کی منازل طے کروائی جاتی ہیں، نفوس کا تزکیہ کیا جاتا ہے، منصب و مراتب سے نوازا جاتا ہے اور علوم لدنی سے سرفراز کیا جاتا ہے، جہاں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں تمام انبیاء، اصحاب کبار اور فقراء کاملین کی ارواح موجود ہوتی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قیامت تک کے لیے نبی ہیں اور تزکیہ نفس کا فریضہ آپ کے علاوہ کوئی اور ادا نہیں کر سکتا۔ عاشقان رسول و طالبان مولا کا یہ پختہ عقیدہ ہوتا ہے کہ وہ ہستی جن کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ کائنات سجائی، جن کو اللہ تعالیٰ نے اپنا آئینہ اور اپنا مظہر اتم بنایا، جو کائنات کی روح اور اللہ کے حبیب ہیں، ان کے وجود سے یہ کائنات کبھی بھی خالی نہیں ہو سکتی۔ معراج کی رات آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس کائنات سے نکلنے کی دیر تھی کہ وقت تھم گیا اور کائنات کی ہر شے ساکت ہو گئی۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم واپس تشریف لائے تو وہیں سے وقت دوبارہ چل پڑا۔ طالبان مولا ہمیشہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو حیات سمجھتے ہیں اور آپ کے چہرہ انور کی زیارت کے لیے بے چین و بے قرار رہتے ہیں۔
اور کبھی بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو معاذ اللہ مردہ تصور نہیں کرتے، جبکہ کم فہم، احمق اور کم عقل لوگ حضور علیہ السلام کی حیات پر سوال اٹھاتے ہیں۔ حضرت سخی سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ حیات النبی کے متعلق فرماتے ہیں، پس ہر وہ شخص مومن و مسلمان حضور علیہ السلام کی امت میں سے کیسے ہو سکتا ہے جو حضور علیہ السلام کو حیات ہی نہیں مانتا؟ وہ جو کوئی بھی ہے جھوٹا، بے دین، منافق اور کذاب ہے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا، الکذاب لا امتی، ترجمہ کذاب یعنی کہ جھوٹا میرا امتی نہیں ہو سکتا۔ بحوالہ کتاب کلید التوحید کلام۔ جو حیات النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر یقین نہیں رکھتا، معلوم ہوا کہ اس خبیث کا یقین اور دین ابلیس لے گیا ہے۔ حضور علیہ السلام کو ہر وہ شخص مردہ سمجھتا ہے جس کا دل مردہ ہو اور اس کا سرمایہ ایمان و یقین شیطان نے لوٹ لیا ہو۔ البتہ ایک ایسا بھی گروہ ہے جو حضور علیہ السلام کو حیات تو مانتا ہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روزہ مبارک تک محدود سمجھتا ہے۔ اس گروہ کے لوگ یہ عقیدہ تو رکھتے ہیں کہ حضور علیہ السلام ان کے ہر عمل کے شاہد ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ان کا یہ کہنا بھی ہوتا ہے کہ حضور علیہ السلام مدینہ منورہ میں اپنے روزہ مبارک میں حیات ہیں۔ مجلس محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حضوری کے متعلق وہ کچھ نہیں جانتے۔ مجلس محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہ صرف باطنی طور پر منعقد ہوتی ہے بلکہ ظاہری طور پر بھی منعقد ہوتی ہے۔ ظاہری مجلس محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ظاہری مجلس محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ ہوتی ہے جہاں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے تمام اصحاب اپنے ظاہری اجسام کے ساتھ اس عالم رنگ و بو میں موجود ہوتے ہیں۔ طالبان مولا اور فقراء کاملین اپنی ظاہری آنکھوں سے اس مجلس کی حضوری سے مشرف ہوتے ہیں۔ ذیل میں ظاہری مجلس محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حضوری کا ایک واقعہ پیش کیا جا رہا ہے جو سلطان العارفین حضرت سخی سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ پیش آیا۔ واقعہ اس طرح سے ہے، ایک دن دیدار الہی میں مستغرق حضرت سخی سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ شورکوٹ کے نواح میں گھوم رہے تھے کہ اچانک ایک صاحب نور، صاحب حشمت اور باروب سوار نمودار ہوا، جس نے اپنائیت سے پکڑ کر آپ کو قریب کیا اور بڑے دل نشین انداز میں آگاہ کیا کہ میں علی ابن طالب رضی اللہ تعالی عنہ ہوں۔ آپ رحمت اللہ علیہ نے مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم کو دیکھا تو قریب تھا کہ خود کو آپ پر نثار کر دیتے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ نے آپ رحمت اللہ علیہ پر توجہ مرکوز کی اور فرمایا، فرزند، آج تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دربار میں طلب کیے گئے ہو۔ پھر جیسے وقت تھم گیا، ہر شے ساکت ہو گئی اور آپ رحمت اللہ علیہ نے ایک لمحے میں خود کو آقا پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں پایا۔ اس وقت اس بارگاہ عالیہ میں حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ اور تمام اہل بیت رضی اللہ عنہم حاضر تھے۔ آپ رحمت اللہ علیہ کو دیکھتے ہی پہلے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے مجلس سے اٹھ کر آپ رحمت اللہ علیہ سے ملاقات کی اور توجہ فرما کر رخصت ہوئے۔ بعد ازاں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ بھی توجہ کے بعد مجلس سے رخصت ہو گئے، تو مجلس میں صرف اہل بیت رضی اللہ تعالی عنہم اور رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی رہ گئے۔ آپ رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، مجھے ایسا معلوم ہوتا تھا کہ حضور علیہ السلام میری بیعت حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سپرد فرمائیں گے، لیکن بظاہر خاموش تھے، مگر حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے دونوں دست مبارک میری طرف بڑھا کر فرمایا، میرے ہاتھ پکڑو، اور مجھے دونوں ہاتھوں سے بیعت فرمایا۔ آپ رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، جب حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک مرتبہ کلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ تلقین فرمایا تو درجات اور مقامات کا کوئی حجاب نہ رہا، چنانچہ اول و آخر یکساں ہو گیا۔ جب حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے تلقین سے مشرف ہوا تو خاتون جنت سیدۃ النساء
حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا نے مجھے فرمایا تو میرا فرزند ہے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ خاتم النبیین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ عالیہ میں حاضری کا حال بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں، جو کچھ میں نے دیکھا ان ظاہری آنکھوں سے دیکھا اور اس ظاہری بدن کے ساتھ دیکھا اور مشرف ہوا۔ بحوالہ کتاب مناقب سلطانی۔ باطنی مجلس محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ باطنی مجلس محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ ہوتی ہے جہاں طالبان مولا جس وقت چاہیں باطن میں، مراقبہ میں یا دعوت پڑھ کر حاضر ہوتے ہیں اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی صحبت اور دیدار پر انوار سے مستفید ہوتے ہیں۔ ذیل میں سلسلہ سرور قادری کے موجودہ امام سلطان العاشقین حضرت سخی سلطان محمد نجیب الرحمن مجل الاقدس کی مجلس محمدی میں باطنی طور پر رسائی کا واقعہ بیان کیا جا رہا ہے۔ واقعہ یوں ہے، ایک رات نماز تہجد کے بعد آپ مسجد الاقدس درود پاک پڑھ رہے تھے کہ باطن کا در کھل گیا اور آپ نے خود کو باطنی طور پر مسجد نبوی میں مجلس محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں پایا۔ نور ازل آقا و مولا سیدنا حضور علیہ الصلوۃ والسلام درمیان میں تشریف فرما تھے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے دائیں جانب حضرت علی کرم اللہ وجہہ، حضرت امام حسن اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہم، اور بائیں جانب حضرت ابوبکر صدیق، حضرت عمر فاروق، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہم اور چاروں سلاسل کے مشائخ کرام تشریف فرما تھے۔ اس محفل میں حاضر ہوتے ہی اور اہل محفل کی ہیبت و جلال کو دیکھ کر آپ گنگ رہ گئے اور قریب تھا کہ خوف سے بے جان ہو کر گر جاتے کہ مولا کائنات حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے آگے بڑھ کر آپ مسجد الاقدس کا ہاتھ اپنے دست مبارک میں لیا اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے پیش کرتے ہوئے آپ کے مبارک قدموں میں بٹھا دیا اور عرض کی، حضور یہ نجیب الرحمن ہے اور آپ کا غلام ہے، یہ آپ کی نور نظر لخت جگر خاتون جنت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کا نوری فرزند ہے اور انہوں نے اس کو اپنا ورثہ عطا کرنے کے لیے منتخب فرمایا ہے اور اس مقصد کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ عالیہ میں بھیجا ہے۔ سلطان العاشقین حضرت سخی سلطان محمد نجیب الرحمن مسجد الاقدس نے جب یہ سنا تو جلدی سے اپنی پیشانی ان مبارک قدموں پر رکھ دی جن پر دونوں جہان نثار ہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، ہاں ہمیں سفارش پہنچ چکی ہے اور ہم نے اسے منظور بھی کر لیا ہے، ابھی ہمارا بھی نوری حضوری فرزند ہے۔ بحوالہ کتاب سلطان العاشقین۔ عالم باطن کے علاوہ عالم خواب میں بھی طالبان مولا مجلس محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حضوری سے مشرف ہو سکتے ہیں۔ سامعین کرام، اس مضمون کا بقیہ حصہ اگلی قسط میں ملاحظہ فرمائیں۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ استفادہ کتب: شمس الفقراء، تصنیف لطیف سلطان العاشقین حضرت سخی سلطان محمد نجیب الرحمن مسجد الاقدس، کتاب سلطان العاشقین، ناشر سلطان الفقر پبلیکیشنز۔ کلید التوحید کلام، تصنیف لطیف سلطان العارفین حضرت سخی سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ۔